رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وبارك وسلم أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالكبر السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت حق کہن دی اس کے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات اللہ تعالی مرتبہ شکر ہے جن نے اپنے خاص فضل و کرم دے نال سانو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرما کے پھر ہر طرح دی نعمتوں سے نوازیا اللہ رب العالمین کا کلام قرآن پاک لا شک لا ریب کلام حضور علیہ السلام آخری نبی نے اسی آخری امت اور ایک کتاب قرآن مجید اے بھی جس طرح سے مدنی آقا کریم علیہ السلام آخری نبی نے اسی طرح ایک کتاب بھی آخری ہے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت قابل احترام ہے بلکہ میں کہوں گا صرف آیت نہیں قرآن پاک دا کوئی نقطہ کوئی زیر زبر عظمت و افادیت و خالی نہیں ہر چیز اپنی جگہ اساس تے محتاب ہے لیکن آج خصوصیت دے نال جڑا موضوع یہ انتخاب کیتا ہے وہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اس سے کچھ میں چند گزارشات پیش کرنیاں ہیں رب العالمین کی آخری کتاب
دا اے حصہ پہلے اس گل کریں گے آیت الکرسی دی اے امت مسلمہ واسطے ایک عظیم شان تحفہ ہے جدی قدر کرنا ہر صاحب ایمان تے فرض ہے ایک مرتبہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا دریافت فرمایا فرمایا قرآن پاک دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے تے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ آیت الکرسی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر تینوں اے علم مبارک ہوئے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دریافت کیا پہلے میرے آقا نے ایک صحابی سے پوچھا یہ جڑی حدیث بیان کرنے لگیا تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تیرے تے میرے مدنی آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اندر حاضر ہوئے آج عرض کر دینے مدوحا دے چہرے والیا حامین دے آنکھوں گلان والیا یاسین دے سہرے والیا سونے آقا ایتے بیان فرماؤ قرآن پاک دی سارے تو زیادہ عظیم آیت کیڑی آیت ہے امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا سب تو عظیم آیت آیت الکرسی اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک نسائی شریف کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے تیرے تے میرے مدنی آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی بندہ جیڑا بندہ بھی فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے ان دی عظمت تے برکت دیکھنا فرمایا جیڑا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے اونوں جنت وچ جان کو سوائے موت دے اور کوئی شے مشکل نہیں اللہ اکبر گویا او مردیاں ہی داخل جنت کر دیتا جاتا ہے سبحان اللہ اور اس آیت الکرسی کے اندر بظاہر ایک آیت ہے لیکن رب العالمین دی توحید و صفات دا بیان ایک عجیب و غریب انداز کے اندر بیان کیتا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے کیڑی آیت الکرسی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت ایسی ہے جیڑی قرآن پاک دی تمام آیات دی سردار آیت اور یہ شان نزول دیکھو جس وقت اس نو آیت الکرسی نو رب العالمین نے نازل فرمایا اس وقت بھی ایک کتنی شان سے حضور علیہ السلام سے نازل ہوئی روایات اندر آندا ہے کنز المال دی حدیث پاک ہے کہ جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اے آیت مبارکہ قرآن پاک دی سردار آیت جنوں کیا گیا ہے جدوں یہ نازل ہوئی تے اس دے نال 70,000 فرشتے جڑے سن وہ بھی نازل سبحان اللہ اس کے اہتمام کے نال ایک آیت دی عظمت اور بزرگی دی وجہ تو سی ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان کے خدا دی عظمت شان اتنے 70,000 فرشتے دے نال اس کو نازل کیتا گیا اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی مینوں عرش دے خزانیاں وچوں عطا کیتی گئی اور ایک ایسی نعمت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے تو پہلے کسی نبی کو یہ عطا ہی نہیں کیتی گئی اللہ اکبر اور امت محمدیہ
نشانہ مل گیا. حضور علیہ السلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے جدو بندہ اپنی اولاد دے یا والدین دے دم کر دے تے شیطانی وسوسیاں تو اور فتنیاں تو اللہ رب العالمین پھر اولاد دی حفاظت فرماتا ہے. حفاظت ہوندی رہتی ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوندے وقت آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لی صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پہ اس پڑھن والے دی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس پڑھن والے دے کول نہیں آتا. اور نہ صرف کہ پڑھن والا شیطانی سازشوں تو آفتوں تو محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کا گھر والے اور گھر کا قیمتی ساز و سامان جڑا وہ بھی محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے واقعہ نقل فرمایا آیت الکرسی کی فضیلت دی. آپ فرماتے ہیں کہ بنی کعب دا ایک تاجر سی جڑا اپنا حال آپ بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوراں دے کاروبار کھجوراں دا کردا سی. ایک دفعہ اس سلسلے دے اندر بصرہ گیا. کچھ دیر انہیں اتنے ٹھہرنا سی. انہوں ضرورت پیش آئی کوئی جگہ مل جائے کوئی ٹھکانہ مل جائے کوئی سرائے مل جائے رہائش مل جائے کرائے تے ہی مل جائے کیونکہ اس نے رات بسر کرنی ہوندی سی تے انہیں جگہ تلاش کی تھی. جگہ انہیں نہیں سی مل رہی اور ایک خالی مکان انہیں سراغ آخر کار مل گیا جڑا کافی عرصے تو بیان سی. اس مکان دے اندر مٹڑیاں دے بڑے بڑے جالے سن. مکان دی حالت بھی کوئی اچھی نہیں بڑی خستہ سی اور لوگاں کو دریافت کیتا بھی یہ دسو اس مکان دا مالک کون ہے تے لوگاں نے اس مکان دا پتہ دسیا تے نال یہ بھی کیا کہ یہ مکان کئی ایک لمبے عرصے تو بند ہے انہوں نہ لے کیونکہ جیڑا بھی دے اندر گیا ہے رات گزاری ہے صبح کو مردہ پایا گیا. آخر کی ہویا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ تاجر مالک مکان دے کول گیا تے مکان دے بارے کو دریافت کیا تے مالک مکان کہنے لگیا کہ انسانی جاناں کافی ضائع ہو گئیاں نے تے اس تو بعد میں تہیا کر لے آئے اس مکان نو میں کرائے تے نہیں دیواں گا کیونکہ ایتھے ایک جن رہندا ہے جیڑا بھی ایتھے رات گزاردا ہے اس نو ہلاک کر دیندا ہے. مالک مکان نے تاجر کی منت سماجت کی کہ اے مکان دے دے اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار میں خود ہوں. تاجر نے آخر منت سماجت بعد مکان دے دیتا. تاجر نے ایک اتنے صفائی کی جتنی کر سکتا سی. دن تے بڑا اچھا گزر گیا. ہن جس وقت رات کا وقت ہویا نا تاجر نے کی کیتا آیت الکرسی پڑھی تے اپنے اوتے دم کر لیا تے مطمئن ہو گیا. ہن درمیانی شب دے اندر ادھی رات ہوئی نا تو اکھ کھلی. انہیں دیکھیا گئی کہ کمرے دے اندر وہ تنہا نہیں بلکہ ایک اور بندہ بھی ہے. انہیں ایک اور بندہ نظر آیا جڑا انتہا تو زیادہ کالا بہت زیادہ وہ دی بدی شکل وہ دی اکھاں وچ اس طرح سن جس طرح انگارے دہک رہے ہیں ہر طرف سناٹا. تاجر نے دیکھیا وہ بندہ کے طرف آڑ لگائے. تاجر نے فوراً سبحان اللہ انہیں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عجیب و غریب محیب قسم کی آوازاں نکلیاں جڑیاں سن
گئی. تاجر نے ایک پھر پڑھتا رہا. آخر کار جن غائب ہو گیا. اس تو بعد تاجر سو گیا. صبح ہوئی تے تاجر نے دیکھا جتھے جن کھڑا سی اوتھے اس نوں ایک ڈھیر ساری خاک نظر آئی, راکھ پئی نظر آئی. اتنے دے اندر تاجر دے کنا دے اندر غیب تو ندا آئی, تو ایک بہت بڑے اور موزی جن نوں اس کلام الہی دی برکت دے نال جلا کے راکھ کر دیتا ہے. پتہ لگیا ہے سید سردار آیت قرآن پاک دی آیت الکرسی, بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فطرانے دا مال آیا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے انہوں کو پہرے دار مقرر کیتا. رات ستے پھر دیکھیا کہ ایک بندہ آیا غلہ چوری کرن لگیا. آپ نے اس کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا تینوں جان نہیں دینا. انہیں واسطے دیتے کہنے لگے ابو ہریرہ مینوں معاف کر دے, مینوں معاف کر دے, میں اس تو بعد نہیں آؤں گا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہیں واسطے دیتے. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیتا. صبح حضور علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. اجے واقعہ بیان نہیں کیتا, میرے آقا نے پہلے ہی پوچھ لیتا. فرمایا ابو ہریرہ میرا رات والا چور کتھے, رات والا چور کتھے؟ عرض کردے نے آقا اس نے منتاں کیتیاں, میں اس نے چھڑ دیتا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیتا. فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھی ہن اج راتی او پھر آئے گا. حضور پہلے ہی فرما رہے میرے آقا نے فرمایا پھر آئے گا. رات وقت ہویا, پھر چور آیا, پکڑ لیا. انہیں پھر واسطے دیتے, پھر صبح ہوئی, آپ نے چھڑ دیتا. صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ عرض کر دینے آقا حکم ہوئے. فرمایا میرا رات والا چور کتھے؟ عرض کر دینے آقا اس نے اس طرح میرے آگے واسطے دیتے, میں انہیں چھڑ دیتا. 2 رات ہو گئیاں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ہن دھیان رکھی اج راتیوں پھر آئے گا. تیسری رات میرے آقا فرمایا پھر آئے گا. تیسری رات ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے, کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی زبان مبارک چوں نکل گیا ہے وہ چور پھر آئے گا. صبح اور رات دا وقت ہویا, پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نے فرمایا اج میں تینوں نہیں چھڑنا, ہن میں تینوں ضرور حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا ہے. انہیں پھر منتاں کیتیاں. فرمایا نہیں ہن تینوں نہیں چھڑنا. آخر انہیں بھی کیتا, کہنے لگے ابو ہریرہ میں تینوں ایک عمل دسنا وا, میں تینوں ایک عمل دسنا وا. اگر وہ عمل کر لے چور تیرا سامان چوری نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. فرمایا دس کی عمل ہے؟ کہنے لگے راتی جس وقت سون لگے آیت الکرسی پڑھ کے مال میں پھونک دے, چور تیرا مال چوری نہیں کر سکے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ عرض کر دینے آقا حکم ہوئے. فرمایا رات والا چور کتھے؟ عرض کر دینے آقا نے پھر منت سماجت کی تھی. انہیں کیا میں تینوں ایسا عمل دسنا وا, اگر عمل کر لے چور تیرا مال چوری نہیں کر سکے گا. آقا انہیں وظیفہ دسیا, میں چھڑ دیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دس کیڑا عمل دسیا ہے؟ عرض کر دینے آقا انہیں اے دسیا ہے رات سون لگے اپنے سامان تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے, چور تیرا مال چوری نہیں کر سکے گا. حضور علیہ السلام مسکرا پے. میرے آقا نے فرمایا ہے شیطان سی گل کم دی کر گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی شیطان بھی من گیا اس آیت الکرسی دی شان دی عظمت نو وہ بھی من گیا. آج اس مسلمان ہو کے نہ منیے تے پھر قصور ساڈا ہی ہے, ورنہ قرآن دے اندر تے رب نے شفا بھی رکھ دیتی ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور شرط لا دیتی شفاعت رحمت
جڑا مومن ہوئے گا، جڑا عقیدہ رکھ کے اس پہ عمل کرے گا، اس کو قرآن تو شفا بھی ملے گی۔ ہن اے آؤ ذرا ہم اگے سورہ اخلاص کیونکہ میں بیان کیتا آج آیت الکرسی وہ تے کچھ بیان کرنا ہے، اور سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کی بڑی شان ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد علامہ یوسف بن عبداللہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چند یہودی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ حاضر تے آ کے عرض کرتے ہیں کہ ساڈے سامنے نہ تسی اپنے رب دی صفات بیان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات تورات کے اندر بھی ذکر فرمائیاں نے، اس وجہ سے تسی ساڈے سامنے قرآن دے وچوں اپنے رب کی صفتاں بیان کرو۔ جس وقت انہوں نے گل کی تھی تے سورہ اخلاص تفسیر تبری دے اندر آندے پھر سورہ اخلاص جڑی نازل ہوئی۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر رہے ہیں کہ مشرکین نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی کتابیں کے پڑھ لیں لیکن تسی اپنے رب کی صفات بیان کرو۔ اللہ ان ذرا غور کرنا ان بظاہر کے اندر رب کی توحید کا ذکر ہے، لیکن پوری سورت پڑھ کے دیکھ لو ہن شروع کتوں ہو رہی ہے؟ قل سورہ اخلاص سے شروع ہو رہی ہے قل هو اللہ احد کہ محبوب تو فرما دے، تو کہہ دے اللہ ہی کے، باقی کوئی نہ کہے سونیا، تو کہہ دے او اللہ ہی کے، تو میری شان بیان کر تے میں تیری شان بیان کراں گا، ورفعنا لک ذکرک۔ اور اس پوری سورت نو جدی اندر بظاہر توحید نظر آندی ہے، لفظ قل نے اس ساری سورت نو بھی نعت مصطفیٰ بنا دیتا۔ جس وقت انہوں مشرکین نے گل کی تھی اپنے رب کی صفات بیان کرو، پھر سورہ اخلاص نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قل هو اللہ احد دی میرے آقا نے فرمایا ایک دفعہ تلاوت کی تھی گویا اس نے تہائی قرآن دی تلاوت کی تھی، مطلب کہ ایک دفعہ پڑھے گا اس نو 10 پارے تلاوت کرنے دا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، تے جس کسی نے 2 مرتبہ اس کو پڑھا گویا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے اس کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، اے رب دا ویکھو ساڈے تے کتنا کرم ہے۔ اور حضرات گرامی ایک اور حدیث پاک سے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بستر پہ لیٹ کے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں ذرا فضیلت دیکھنا، میرے آقا کی فرمان موت تو علاوہ ہر چیز تو محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راویہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام روزانہ جدو اپنے بستر تے سون واسطے تشریف لے کے جاندے اپنی دونوں ہتھیلیاں کو اکٹھا کرتے پھر حضور علیہ السلام قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ دے، پھر معوذتین، پھر اے سورت پڑھ دے قل اعوذ برب الفلق یہ ساری سورت، پھر قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام اپنے ہتھاں تے دم کر کے جسم دے اگلے حصے تک جتوں تک آپ دا ہاتھ جا سکتا سی حضور علیہ السلام اسی طرح یہ عمل کر دے، یہ حضور علیہ السلام دا معمول سی۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سوندے وقت قل هو اللہ احد اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ لی، میرے آقا نے فرمایا اگر اس رات اس کو موت آ گئی تے شہادت دی موت مرے گا۔ اللہ اکبر
اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھ لے ہونے کے مشکل تے کوئی نہیں. بندہ پڑھے ایک دفعہ بلکہ 3 دفعہ پڑھ لے قرآن پاک دا بھی ثواب مل جائے گا. پھر اگے 2 سورتاں جڑیاں نے انہاں نوں ہور ملا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعے کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ جس نے انہوں پڑھیا کہ اللہ رب العالمین اگلے جمعے تک اس کو ہر برائی تو محفوظ فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت گرامی اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے نے اگر کوئی ایمان دی حالت دے اندر انہاں نوں کرے گا تے جنت دے جس دروازے تو چاہے گا داخل ہو جائے گا. 3 کام ایسے نے اور ہورے عین دے نال جن دے نال چاہے گا رب العالمین اس دا نکاح بھی کر دے گا. پہلا جس کسی نے اپنے قاتل کو معاف کر دیتا. دوسرا چھوٹا موٹا قرض جڑا وہ بھی ادا کر دیتا. تیسرا جس نے ہر فرض نماز تو بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد نو پڑھ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں وچوں ایک بھی کسی نے عمل کر لیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کسی نے ایک عمل بھی کر لیا تو اے فضیلت جڑی اس نو بھی حاصل ہوئے گی. اللہ اکبر. اور پھر جڑا جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا اس نو اتنے زیادہ مرتبہ ثواب ملے گا. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آسان عمل جڑی ہے حدیث تیار کرنے لگا ہر بندہ کر سکتا ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ 10 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له رب العالمین او دے واسطے جنت دے اندر گھر بناوے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا عرض کا آپ کہنے لگے پھر میں کثرت کے نال پڑھا گا یعنی میں زیادہ پڑھا گا زیادہ جنت دے اندر باغات ملن گے تے اللہ کے جنت دے اندر گھر بن جان گے. تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو زیادہ پڑھے گا تے رب العالمین اس تو بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا. رب العالمین نے وہ شان جس نے جتنا چاہے رب العالمین عطا فرما دے. حضرات گرامی ایک نے کئی حدیثاں نے سورہ اخلاص کی فضیلت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھی ان کے اندر کوئی نہیں ایک پڑھی 2 پڑھی 5 پڑھی بس مطلق حدیث ہے. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھی کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہاں نو معاف فرما دے گا. بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مجموع زوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ روزانہ 50 مرتبہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرات گرامی یہ بھی مشکل کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ برکات ادا دیکھو میرے آقا نے فرمایا سورہ اخلاص جدوں بندہ 50 مرتبہ پڑھتا ہے قیامت والے دن اس کو آواز دی جائے گی اے اللہ دی مدد کرنے والے کھڑا ہو جا تے جنت وچ چلا جا. اللہ اکبر. حضرات گرامی غور کرو جدوں بندہ کسی کو کام کرتا ہے اپنے مالک دی تعریف کرتا ہے چاہے سچی کرتا ہے جھوٹی کرتا ہے مالک خوش ہو کے اپنے گول کام کرنے والے نوں نوازدا رہتا ہے. لیکن جدوں بندہ رب العالمین جڑا ہے ہی تعریف دے قابل ہے جڑا ہے ہی تعریف دے قابل ہے اللہ رب العالمین نے بندہ اپنے جسم تے غور کرے کتنے سسٹم نے جڑے ساڈے جسم دے اندر چل رہے ہیں بندہ غور کرے جس رب العالمین نے سانوں وجود عطا فرمایا ہے جڑا ہے ہی رب تعریف دے قابل ہے اس رب دی جدوں بندہ تعریف کردا ہے پھر رب العالمین خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے رب دیاں رحمتاں جڑیاں نے
میرے رب دیا رحمت بے حد و بے حساب نے میاں صاحب فرمان دے نے جے میں ویکھا اوے امنا ولے تے